اسلام دین فطرت ہے اور اسلام انسانوں کے مزاج، حالات، کمزوریوں، مجبوریوں، خواہشات کا اور فطرت انسانی کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ نکاح کو عبادت قرار دیا اس لیے کہ یہ انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی خواہش ہے اور نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے، تو نکاح کو عبادت قرار دیا۔ بہت ساری مجبوریوں، کمزوریوں کی بنا پر آخری حد پر آخر کار طلاق کو بھی جائز قرار دیا۔ نکاح سے رشتہ زوجیت قائم ہوتا ہے، طلاق سے رشتہ زوجیت ختم ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے جو رشتہ زوجیت قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انتہائی پسند فرماتے ہیں۔ جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن دولہا اور دلہن کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دولہا اور دلہن اس دن مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو چاہیے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی یہ تربیت کریں کہ یہ جو نکاح کا موقع ہوتا ہے، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اس کو خاص اہمیت دیا کریں۔ اسے صرف رسم کے طور پر، محض ایک ایونٹ کے طور پر، فیشن کے حوالے کر کے، رسم و رواج اور روایات کے حوالے کر کے اپنے اس قیمتی موقع کو نہ گنوایا کریں۔ میں نے اپنے نکاح کے موقع پر جتنی دعائیں کی تھی اب تک قبول ہو چکی، سب لوگوں کا تجربہ ہے، نکاح کے موقع پر جس نے جو دعائیں کی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس جوڑے کو بہت پسند فرماتے ہیں جہاں خاندانی زندگی، گھریلو زندگی پیار، محبت، ہمدردی، خلوص کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور خاوند بیوی کے اچھے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نکاح کا رشتہ شرطوں پہ تو چلتا ہی نہیں ہے، سیکورٹیوں پہ نہیں چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے سے یہ رشتہ نہیں چلتا ہے۔ دباؤ کی نفسیات میں یہ رشتہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ احساسات سے چلتا ہے، یہ جذبات سے چلتا ہے، یہ لحاظ سے چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کے سامنے سرنگوں ہونے پہ چلتا ہے، یہ زور دکھانے پہ تو نہیں چلتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو نکاح پسند ہے، خاوند اور بیوی کے اچھے تعلقات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اس انداز پہ اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہیں۔
اور جس گھر میں خاوند اور بیوی کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی جو غائبانہ قوتیں ہیں وہ اس گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ گھر رحمتوں کا مرکز محور بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی کو جائز اور مباح چیزوں میں جو چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، اور شیطان کو جو چیز انتہائی پسند ہے وہ طلاق ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے وہ شیطان کو بہت پسند ہے، اور وہ طلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں طلاق کو انتہائی بری چیز قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کسی گھر میں طلاق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ترجمہ ہے کہ جس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گی، وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطلقوا، طلاق نہ دیا کرو، فإن اللہ لا يحب الزواقین ولا الزواقات، اللہ تعالی ہر جگہ پہ منہ مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی طلاق، شادی کی، طلاق دے دی، پھر شادی کر لی، پھر طلاق دے دی، یہ زواق ہوتا ہے۔ اور شادی کی، طلاق لے لی، عدالت سے لے لی، دباؤ ڈال دیا، شادی کی پھر طلاق لے لی، یہ زواقات ہوتی ہیں۔ ذائقہ چکھنے والے مرد اور ذائقہ چکھنے والی عورتیں، ان کو اللہ رب العزت نے انتہائی ناپسند قرار دیا ہے۔ پھر یہ انتہائی ناپسندیدہ جو چیز ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قانون رکھا ہے، نباہ نہیں ہو سکا ہے، حدود اللہ قائم نہیں رہ سکتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس کا آخری حال جو ہے نا وہ طلاق بتایا ہے۔ اور اس کا طریقہ جو قرآن و سنت میں ہے وہ یہ ہے، قرآن و سنت میں جو طلاق کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، حالت طہر میں ایک طلاق دے دو، عورتوں کے مخصوص ایام نہ ہوں، مخصوص ایام میں طلاق دینا گناہ ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام کے دنوں کو حیض کہا جاتا ہے، ایام الحیض، اور ایام الحیض کے نہ ہونے کو ایام الطہر کہا جاتا ہے، طہر پاکیزگی۔ حالت طہر میں طلاق دو، اور حالت طہر بھی وہ ہو جس میں وظیفہ زوجیت ادا نہیں ہوا ہے۔ خاوند بیوی کی مخصوص ملاقات کو وظیفہ زوجیت کہا جاتا ہے۔ بس ایک طہر میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دو اس عورت کو، بس یہ طریقہ بتایا ہے اسلام نے، قرآن نے یہی طریقہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے، اسلام کا طریقہ یہی ہے، ایک طلاق دے دو۔ پھر اس کے بعد ایک لمٹ رکھ دیے، حد رکھ دیے، پورا یہ پروسیجر ہے، 3 مہینے، 3 طہر، 3 حیض، 3 مہینے پورے ہو جائے تو عورت کی جدائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے طلاق۔ بس اس کا فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہوش ٹھکانے آ جائیں، مستقبل کے خطرات سامنے آ جائیں، حالات سامنے آ جائیں،
پشمانی اور ندامت ہو جائے تو رجوع کرنے کا موقع ہو۔ ان 3 مہینوں کے اندر اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے، اس کے پاس رجوع کا حق ہے۔ وہ کہہ دے میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، میں نہیں دینا چاہتا ہوں طلاق۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے، ایک طلاق بائن ہو چکی ہے، تو اب بھی خاوند کے پاس ساری زندگی رجوع کا حق ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط، اب خاوند اگر رجوع کرے گا تو عورت اس رجوع کو قبول کرے تو تب رجوع ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے، 3 مہینے ایک طلاق دی ہے، 3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد خاوند کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ کہ خاوند کی اس آفر کو عورت بھی ایکسپٹ کر رہی ہے یا نہیں۔ عورت کہتی ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتی ہوں، رجوع کرتی ہوں، تو دوسری شرط آ جاتی ہے، نکاح جدید ہوگا۔ اب نیا نکاح ہوگا، نئی مجلس ہوگی، نئے گواہ ہوں گے، نیا مہر مقرر ہوگا، نئی شرائط طے ہوں گی، نئی مجلس ہوگی۔ یہ ایک پروسیجر اور طریقہ کار ہے۔ اگر پھر ایک وقت میں ضرورت پڑ گئی ہے طلاق دینے کی، تو دوسری طلاق بھی اسی طرح دینی ہے، اس کا رجوع کا بھی یہی پروسیجر ہے۔ اور پھر اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر تیسری طلاق دے دے گا، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پروسیجر ہے، صاف سیدھا سادہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، پھر دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اس طرح 20 دفعہ 30 دفعہ طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، 100 دفعہ طلاق دے دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔ نہ عورتیں آزاد ہوتی تھی اور نہ وہ شوہروں والی ہوتی تھی، نہ ان کے حقوق ادا ہوتے تھے۔ تو قرآن نے اور سنت نے عورتوں کو یہاں تحفظ دے دیا کہ طلاق کی لمٹ ہے بھائی 3 دفعہ بس، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، 3 طلاقیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد عورت نے دوسری جگہ پہ شادی کر لی، نکاح ہو گیا کسی اور خاوند سے، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اتفاق سے وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، یہ جو پہلا خاوند ہے اب اس عورت کے ساتھ نئے سرے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے پھر اجازت دے دی کہ دوبارہ سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور اس عمل کا نام حلالہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار رائج ہو چکا ہے زمانے میں، یہ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھائی 3 طلاقوں سے کم تو طلاق ہوتی ہی نہیں۔ ہماری دوسری غلطی، ہم نے طلاق کو جذباتی مسئلہ سمجھ رکھا ہے، شدید غصے میں آ کر اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے تو 3 طلاقیں دے دو۔ حالانکہ یہ غصے کا مسئلہ ہی نہیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ سنجیدگی کا مسئلہ ہے، یہ سوچ و بچار کا مسئلہ ہے۔ ہمارے عام محاورہ مشہور ہو گیا جی، غصے پہ طلاق چاہ دیتی ہے، مولوی صاحب بھی آہ دیتے ہیں پیار میں طلاق نہیں ہوتی، غصے ہی پہ چوندی ہے۔ نہیں بھائی، طلاق کا غصے سے کیا تعلق ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ الگ چیز ہے، فقہی مسئلہ الگ ہے۔ طلاق کا غصے سے تعلق ہی نہیں، طلاق کا سنجیدگی سے تعلق ہے، یہ تو انتظامی مسئلہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، فوراً غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی، غصے کے 12 منٹ گزر گئے، اب ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے کی عمر جو ہے نا وہ صرف 12 منٹ ہے، بس یہ 12 منٹ بندہ گزار لے غصہ اتر جاتا ہے۔ شدید غصہ 12 منٹ عمر ہے اس کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں ہو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، چلو پھرو وضو کر لو،
दरूद पाक पढ़ लो, इधर उधर हो जाओ शदीद गुस्से के अंदर। हम ये कहते हैं ना, मैं गलत गल कदे ना बर्दाश्त करदा। तो भाई सही को तो हर कोई बर्दाश्त करता है, गलत बर्दाश्त करने की होती है, गलत बात बर्दाश्त करने की होती है। जाहिर है जो अपने मजाज के खिलाफ आ गई उसको बर्दाश्त करना है, मजाज के मुताबिक तो हम सब बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह के मौका पर ही अपनी जिंदगी के इस्लामिक प्रोसीजर को पहले से पढ़ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी के आखिरी वक्त के अंदर जो है वो जिंदगी परवान चढ़ गई है, बहुत सारा सफर गुजर चुका है, और उस वक्त आके कि चलो मैं इंतकाम ले लूंगा, मैं तलाक देता हूं, देखते हैं क्या होगा। तलाक तो दे रहे हो इताब और कहर के साथ, मेरा हुस्न शबाब भी लुटा दो मेरे मेहर के साथ। याद रहे, कुरान मजीद में निकाह और तलाक का मसला जहां जहां आया है ना, वहां अल्लाह ताला ने अपना सिफाती नाम अजीज इस्तेमाल किया, वल्लाहु अजीजुन हकीम। अजीज का लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम ये ना समझना कि तुम औरतों पे ताकतवर हो गए हो, तुम्हारे ऊपर ताकतवर मैं हूं। तुम उनसे इंतकाम लोगे तो फितरत तुमसे इंतकाम लेगी। इस्लाम दीन फितरत है, इसने निकाह को इबादत करार दिया है, लेकिन आखिरी हाल के तौर पर अगर निभा नहीं हो सकी तो तलाक को भी नापसंदीदा जायज करार दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।